वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज नाजरीन 14 अगस्त है, हमारी आज़ादी का दिन, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। अगर हम इधर उधर नज़र दौड़ाएं आज तो लगता है आज भी ये आज़ादी का दिन उतनी ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है जैसे हम अमूमन हर साल मनाते हैं। सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है, नौजवान मोटर बाइक्स पे हों, गाड़ियों में हों, झंडे लेके घूम रहे हैं। गुज़िश्ता रात बहुत फायरवर्क्स की भी आवाज़ें आई, हर शहर से किसी न किसी ने कहा कि शोर मचा हुआ है, लोग जो है वो जश्न मना हैं। सरकारी गैर सरकारी बिल्डिंग्स, उनके ऊपर रोशनियों से उनको सजाया हुआ है, तकरीबात हो रही हैं, पैगामात आ रहे हैं हमारे सियासतदानों के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसेज़ हैं उधर से, चाहे सदर हों या सेनेट के चेयरमैन हों। मगर फिर ज़रा सोचें तो सवाल भी बहुत हैं। इस साल इतने मसाइल में घिरा हुआ है पाकिस्तान कि आज आज़ादी के दिन भी हमारी कुछ तवज्जो उन सवालात की तरफ ही है कि किन मसाइल में मुल्क घिरा हुआ है, किस तरह के हमारे इस वक्त चैलेंजेस हैं और कब और कैसे हम इन चैलेंजेस से निकलेंगे। जब से मेरे ख़्याल में हमने होश संभाला है, ख़ास तौर पे जब से सहाफ़त की है, तो लगता है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अंग्रेज़ी में जो है इसकी ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ ट्रांसलेशन होती है। अंग्रेज़ी में हमेशा टाइटल ये बनता है पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, मगर इस दफ़े ये नाजुक मोड़ हो या ये क्रॉस रोड्स हो, लगता है कि इंटेंसिटी जो है ना इस दफ़े कुछ ज़्यादा है। मोड़ शायद इतना नाजुक है जितना कभी माजी में हमें लगा नहीं, और जो क्रॉस रोड्स हैं वो कुछ इतनी ख़तरनाक लग रही हैं इस दफ़े जैसे पहले कभी लगी नहीं। हो सकता है 2 साल बाद हम कहें कि अच्छा वो भी इतना ख़तरनाक नहीं था, इतना नाजुक नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है। बट एट द मोमेंट तो लग रहा है कि जैसे इस मर्तबा कुछ अनयूजुअल, कुछ यूनिक ही है जिस किस्म के हमें चैलेंजेस या क्राइसिस या मसाइल का सामना है। सियासत की बात करें तो उसमें हमें नज़र आता है कि सियासी तौर पे भी कुछ सामने वाज़े नहीं है। हुकूमत और पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त उनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, घर चले गए हैं। एक निगरां हुकूमत जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। जो निगरां वज़ीर आज़म है उन्होंने आज ओथ भी ले लिया है, कुछ दिनों में काबीना का भी ऐलान हो जाएगा। मगर मसला यहाँ ये है कि किसी को भी यकीन नहीं है कि कितनी जल्दी या कितनी देर से इलेक्शंस होंगे। मगर दूसरी बात ये है, और ये सवाल भी पूछने वाला है, कि अच्छा हम इलेक्शंस करवा भी लें, हमारे पास हुकूमत आ भी जाए, हमारे पास एक पार्लियामेंट हो भी सही, तो जब वो पार्लियामान बैठी होती है, और पिछले दिनों में हमने उसका एक सैंपल भी देखा, तो कई दफ़े तो ऐसा लगता है कि वो लोगों का सोच ही नहीं रहे। जिस किस्म की कानून साजी होती है, जिस तरह की सियासतदानों की आजकल आपस में लड़ाई होती है, उसका ताल्लुक उनकी ज़ात से तो होता है, लोगों की ज़ात से कम नज़र आ रहा होता है। इसी तरह अगर मईशत की बात करें तो उसमें भी ऐसे मसाइल हैं कि समझ नहीं आता कि ये किस तरह हल होंगे। अब तो सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ लोग कहते हैं, सिर्फ मईशत की बात करते हुए जब खित्ते को देखते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द सिक मैन ऑफ द रीजन। सिक्योरिटी सिचुएशन जो हमारी है वो भी जो है परेशान कुन ही नज़र आ रही है। रोज़ कहीं ना कहीं से दहशतगर्दी के वाक़े की कोई ख़बर आती है, कभी मुल्क के एक हिस्से से तो कभी दूसरे हिस्से से। वो भी लग नहीं रहा कि हम उस पर कंट्रोल पा सकेंगे। ये सब मसाइल हैं। साथ में अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जिक्र करें अगर, तो वहाँ भी पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं, जो रैंकिंग है, वो मुल्क के दुनिया के कमज़ोर तरीन ममालिक में से नज़र आती है। अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। एक नौजवान हमारी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा उसका नंबर है। अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रही है, उसकी वजह से कहा जाता है कि जो रिवायती बहुत सी आइडेंटिटी मार्कर्स थे जैसे कि कास्ट या कम्युनिटी, हम उनसे भी आगे बढ़ रहे हैं। ख़वातीन जो हैं वो सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता दिन ही डॉन में एक बहुत अच्छा मजमून छपा इस हवाले से कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन काम कर रही हैं। क्या हम इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं? कैसे हम अपनी जो आबादी है उसको इस तरह के मौक़े दें
کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے, یہ بات کرنے کے لیے کہ نہیں یہاں پہنچے کیسے, مگر یہ بات کرنے کے لیے کہ ہم آگے کہاں جائیں گے اور کیسے جائیں گے, آج ہم نے دعوت دی ہے دو بہت اہم اور اچھے مہمانوں کو. ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈین ہے ایمریٹس بوسٹن یونیورسٹی, پریزیڈنٹ WWF انٹرنیشنل, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ایک سینئر سیاستدان ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر بتائیں کیا ممکن ہے ہمارے لیے آج کے دن آگے کی طرف دیکھنا, اور یہ صرف ہم بات نہ کریں کہ ہم یہاں پہنچے کیسے؟ ممکن تو ضرور ہے, آسان نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ کہ ضروری ہے. اب بھی آگے کی طرف نہیں دیکھیں گے تو پھر کب دیکھیں گے؟ میرے خیال میں ضروری ہے لیکن آسان نہیں ہے. دیکھیں ہم آگے کا رستہ جو ہے وہ تعین کرنے, فرق ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آگے کا گول تعین کیا جائے. دونوں چیزیں کرنی ہوتی ہیں, لیکن کئی بار ہم جو ہے وہ نعرہ بازی سے اگر صرف کرتے ہیں تو وہ ایک ایسپریشنل گول جو ہے ہم اس کو ایک خواب کی طرح سوچ لیتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کرنے کے لیے تو بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے, بہت سارے چھوٹے سٹیپ لینے پڑتے ہیں. تو یقیناً ضروری ہے. میں ابھی سوچ رہا تھا جب آپ انٹرو کر رہی تھیں کہ آپ ہمیشہ یو آر ویری کائنڈ ٹو می, تو تقریباً ہر سال آپ اس دن, میں جو 14 اگست والا گیسٹ ہوں, تو مجھے بلاتی ہیں, اور پچھلے کئی سال سے نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے نہ کہ ہم آپ کو اور موقعوں پہ بھی لیتے ہیں. آپ تو ایسے لوگوں کو امپریشن دے رہے ہیں کہ آپ صرف ونس ایئر آپ کو لیتے ہیں. نہیں کر رہا, بالکل نہیں, یو ڈو, بٹ کیونکہ 14 اگست پہ ہماری کئی بار بات ہوئی ہے تو مجھے یہی خیال آ رہا تھا جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ہر سال یہ سمجھ کے گزارا ہے صبا یہ عشق کی صدی میں عداوت کا سال تھا, جس طرح یہ آخری سال تھا اب ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے, اور اس کے اگلے سال جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ ہمیں اور گھمبیر نظر آتے ہیں. اس وقت تو ایک جو ملک پہ جو کیفیت طاری ہے اس کا اگر میں کوئی لفظ سوچوں تو وہ لفظ انگریزی کا جو کم از کم مجھے سمجھ آتا ہے کہ ملیز. اب مجھے پتہ نہیں ملیز کی اچھی اردو کیا ہے, لیکن ایک آپ بے اطمینانی کے لیں, لیکن بے اطمینانی از ٹو اسمال ورڈ. وہ جو بے اطمینانی یہ کہ آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا, آپ کو کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نظر نہیں جاتا جو فعال ہو. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ عموماً اگر ایک جگہ پہ آپ کو کوئی کمزوری, کوئی مشکل نظر بھی آتی ہے, کوئی آفت, کبھی سیلاب نظر آتا ہے, کبھی آپ کو ہم نے یہ باتیں کی جب زلزلے ہوئے, ہم نے یہ باتیں کی جب سیلاب آئے, لیکن کچھ نہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ یار اس رسی کو پکڑ کے جو ہے نا ہم باہر نکلیں گے. لیکن اس وقت جو کیفیت لوگوں کی لگ رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے ارد گرد آپ کے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کرمبل کر چکے ہیں, ایچ اینڈ ایوری ون آف them. نا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس میں قنوتیت طاری کر لیں اور اس ملیز میں بیٹھ کے صرف اپنا رونا روئیں, لیکن ضرورت وہی ہے کہ رستہ باہر نکلنے کا کیا ہے. ایک میں گزارش کروں گا, تمام عمر میں نے جو ہے وہ ریفارم پہ کام کیا ہے اور بڑی بڑی سوچیں سوچنے کی کوشش کی ہے کہ یار یہ جو چیز ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, چاہے وہ انوائرمنٹ ہو, چاہے وہ یوتھ ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ کنزرویشن ہو. اب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں جس موقع پہ ہم کھڑے ہیں ہمیں چھوٹی چیزوں کو ٹھیک کرنے سے شروع کرنا چاہیے. ایک طرح ہم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ ایک کوئی سلور بلٹ ہے, یا کوئی ایک شخص ہے جو سفید گھوڑے پہ آئے گا, یا کوئی ایک ریکو ڈک ہے جو کھدے گی تو بلینز آف ڈالرز آ جائیں گے, یا کوئی ایک انٹرنیٹ ریولوشن آ جائے گی, یا ایک نوجوان کا جو عمر ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گی. کوئی ایک ایسا حربہ ہے کہ میں کسی پہلوان کی طرح جو ہے نا وہ داؤ لگاؤں گا اور باقی سب کا سب ٹھیک ہو جائے گا. اب مجھے لگتا نہیں ایسا نہیں ہوگا, جیسے ہم نے خراب کیا ہے ویسے ہی ٹھیک کرنا ہوگا. بہت ساری چھوٹی ٹھیک کریں گے, یہاں پہنچے ہیں, بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحیح سٹیپ کر کے نکلیں گے. مصطفیٰ صاحب آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو. سر ایک بہت اہم انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ہر اپنا ادارہ, ہر انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ تباہ کر دیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا عارفہ کے, اور انہوں نے صحیح صورتحال کا احاطہ کیا ہے. اس میں اس کانورسیشن میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو 76 ایئرز پاکستان کے گزرے ہیں ان کے اندر ہم نے آج جس مقام پر ہم کھڑے ہیں, آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بات کی کہ نازک موڑ, لیکن میرے خیال سے تو اب ہم ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں, اور نازک موڑ کے آگے ایک کھائی ہے. اب اگر ملک کو اس
21 करोड़ लोगों के माशरे को उस खाई के अंदर से हमें गिरने से बचाना है, तो फिर हमें वो तमाम सवालात के जवाब तलाश करने होंगे जो पिछले हम 76 सालों में नहीं कर सके। जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हम अभी तक आरिफा नहीं तय कर सके पाकिस्तान बनने के बाद से आज के दिन तक कि ये मुल्क चलाना किसने। जब तक आपकी चेन ऑफ कमांड ठीक नहीं होगी, भले डिक्टेटर्स ने चलाना है तो फिर माशाल्लाह लगे, ठीक है, एक लंबी तवील डिक्टेटरशिप हो, लेकिन जहां पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, कभी हमने डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स देखी, कभी हमने हाइब्रिड का नई इस्तेलाह हमने सुनी, फिर उसमें हाइब्रिड 2.0 आ गया। जिस तरह आईफोन के मॉडल्स बदलते हैं, इस तरह हर साल हाइब्रिडिटी का एक नया मॉडल निकलकर सामने आ जाता है। तो सबसे पहली चीज मेरे ख्याल में जो तय करने की जरूरत है हमें कहीं भी पहुंचने के लिए कि ये मुल्क चलाना किसने। अगर तो ये मुल्क इस मुल्क के अवाम ने चलाना है, उनके चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ने चलाना है, जो कि हमारे आइन ने एक तय कर रखी है बात, और वो उस आइन के इस बात के तय करने पर भी हम एक बहुत बड़ी कॉस्ट देकर पहुंचे। साने मशरकी पाकिस्तान हमारे सामने हुआ, हमने आधा मुल्क अपना गंवाया, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने जो गलतियां की हैं अब वो गलतियां हमने नहीं दोहरानी, और आपस में बैठ कर ये एक बाहमी मुआहदा करते हैं और इस मुआहदे के तहत ही हम मुल्क को चलाएंगे, सूबों को इख्तियारात देंगे, लोगों की हुक्मरानी देने का जो हक है वो लोगों के पास होगा। हमने फंडामेंटल राइट्स जो माशरे के अंदर गारंटीड होंगे हमने वो तय किया, लेकिन हमने उस सारे मुआहदे की नफी कर दी है। आज पहली बहस तो हमें ये तय करने की जरूरत है। दूसरा, हम बहुत ज्यादा सुनते हैं रेड लाइन। हमारी ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, हर इंस्टीट्यूशन ने अपनी एक रेड लाइन बना ली है। वो आप अगर रिफॉर्म लेकर आना चाहते हैं, कोई आप तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन ही आपके सामने खड़ा हो जाता है। अब जिस तरह ताजी मिसाल में आपको दूं कि आज से चंद दिन पहले जो पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया था, जिसमें जो 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को पावर्स हासिल थी, उसके ऊपर लेजिस्लेट किया था, उसको जरा बेहतर ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की थी, तो सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आ गई और उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, हम तो ये नहीं करने देंगे। तो हर इदारे ने पाकिस्तान के अंदर रेड लाइन्स ड्रॉ की है। रेड लाइन हमारी जो आइन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जब तक वो नहीं होंगे कि हम इंसान की इज्जत नफ्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी इज्जत नफ्स को पामाल नहीं करेंगे, चाहे कोई भी इदारा हो, हम उसको जो अरेस्ट के प्रोसीजर्स हैं, जो निज़ाम इंसाफ है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आपकी एक खुशहाल जिंदगी गुजारने का हक है आपका, ये सारे हक इस वक्त हमने लोगों से छीन रखे हैं, उनको दे नहीं रहे, और सुबह शाम हम इन हकूक की वायलेशन देखते हैं। तो हमें ना सिर्फ ये बहस तय करनी होगी, बल्कि अपनी रेड लाइंस को, जो हमने खुद साख्ता रेड लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, उन्हें छोड़कर इस माशरे को आजाद करना पड़ेगा। लोगों को अपनी ख्वाहिश और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का इंडिपेंडेंटली इजहार का मौका देना पड़ेगा, और जब तक हम ये नहीं देंगे तो आई एम सॉरी हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और ये जो क्राइसिस आपको नजर आ रहा है, ये क्राइसिस इसी वजह से है कि हम अपनी सियासत को फिक्स नहीं कर पा रहे। हमें ये सारे सियासत फिक्स करेंगे तो हम मईशत ठीक करेंगे, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लेके आएंगे, माशरे में पोलराइजेशन खत्म होगी। तो ये मेरा इसके ऊपर नुक्ता नजर है। और बस इतना एक जुमला और ऐड करना चाहूंगा कि बाकी तो ठीक है, आपने अपने इंट्रो में कहा लोग जश्न मना रहे हैं, बड़ा सड़कों पे रश है, मैं भी इस वक्त ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, वरना आपके प्रोग्राम में होता। एक ये बाजे से जान छूट जाए, ये बाजा जो हर जगह आ गया है, ये एक ऐसी न्यूसेंस बन गया है कि आप इससे कोई जान छूट जाए, बाकी चीजों के साथ हमें जहाँ पे दुरुस्त करेंगे तो इस बाजे से भी कोई अल्लाह करे कि हमारी कोई जान छूट जाए। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर आदिल नजम से और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से, और हम उन दोनों से बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से कि आगे अब जाने का रास्ता जिधर हम फंसे हुए हैं इस वक्त वो क्या है। डॉक्टर साहब, मुस्तफ़ा साहब ने आपकी बात सुनी, मगर मेरे ख्याल में जहां आप कह रहे थे कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को सही करना पड़ेगा, उन्होंने फिर बड़ी चीज़ से ही आगाज़ किया। उन्होंने कहा सियासत पहले ठीक करेंगे तो हम फिर उसके बाद अपने माशी और बाकी मसाइल ठीक कर पाएंगे। सर, आप इससे इत्तफाक करेंगे और यू थिंक कि ये दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू सेड? नहीं, ऑपोजिट बिल्कुल नहीं है, ऑपोजिट नहीं है। मैं एलैबोरेट करूंगा। देखिए ना, जब इतने सारे मसाइल हों तो फिर बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी।
اس میں بڑی بھی ہوں گی چھوٹی بھی ہوں گی. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹی کو آپ نہ بھول جائیں, یہ نہ سوچیں کہ ایک چیز ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میرے خیال میں مصطفیٰ کھوکھر نے بڑی اچھی کئی انالوجیز دی. صرف جو اگر اختلاف ہوگا, آئی ہوپ, اختلاف تو نہیں ہے, دعا ہے میری کہ وی آر ناٹ ایٹ اے ڈیڈ اینڈ. جو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں آئی ہوپ کہ ڈیڈ اینڈ نہیں ہے, کیونکہ پھر جو ہے نا وہ آگے کا راستہ کوئی نہیں رہے گا. لیکن کھائی کا انہوں نے لفظ بڑا اچھا استعمال کیا, اس میں شاید میں ان سے بھی زیادہ پیسمسٹک ہوں کہ کھائی ہمارے آگے نہیں ہے, کھائی کے اندر ہیں. وی آر ان اے ہول, ہم ایک گڑھے کے اندر پھنسے ہوئے. اور جب آپ گڑھے کے اندر پھنس جاتے ہیں تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ کھودنا بند کر دو. اسٹاپ ڈگنگ. When you are stuck in a hole and want to get out, stop digging. ابھی تو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف اس کھائی اس گڑھے میں ہے, لیکن جو چیزیں ہمیں وہاں لائی ہیں ہم وہی چیز باری باری یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ شاید اس بار ٹھیک ہو جائے گی. پچھلی بار جب ہم نے یہی کام کیا تو مسئلے اور بڑھ گئے, لیکن اس بار میں کروں گا تو شاید نکل آؤں گا. یہ تو حماقت کی ڈیفینیشن ہے. جہاں میرے خیال میں امپورٹنٹ بات آئی وڈ لنک ود مصطفیٰ کھوکھر, وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سیاست بہت بڑا اس میں ایک کردار ادا کرتی ہے, کیونکہ سیاست جو ہے وہ ایک معاشرے کی ریفلیکشن بھی ہوتا ہے. کچھ اور لوگ ہوں گے, شاید آپ کے کوئی اور مہمان اگر آئیں تو وہ کہیں گے کہ جی بس معیشت جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک آج کل خیال مجھے ڈر لگتا ہے اس سے کہ یہ کئی لوگوں کی سوچ ہو گئی کہ جی اکانومی ٹھیک ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا, یا ایک الیکشن ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. جب اتنی ساری چیزیں ٹوٹی ہوں تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک ہونی ہوں گی. اور اس میں جو تیسری چیز ہے, جہاں سیاست امپورٹنٹ ہے, جہاں معیشت امپورٹنٹ ہے, وہاں معاشرہ بھی امپورٹنٹ ہے. ان اے وے مصطفیٰ سیاستدان ہے اس لیے انہوں نے زیادہ تحمل سے بات کی, لیکن ہمیں بھی تو کچھ قصور لینا چاہیے نا. ہم نے بھی تو فری پاس لے لیا. ان اے وے لگتا ہے, مطلب کئی بار یہ ہوتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ ٹھیک ہو جائے تو باقی قوم تو ساری ٹھیک ہے. اگر تیل کی پرائس ٹھیک ہو گئے تو ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں. کم بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, اگر آپ مجھے یہاں اجازت دیں, ذرا یہ سیگمنٹ چھوٹا ہے تو مصطفیٰ صاحب کا بھی کامنٹ لے لیں. تو یہ معاشرے پہ اور خاص طور پہ جو ہماری ایک یوتھ بلج ہے اس پہ میں آپ لوگوں سے الگ سے بات کرنا چاہوں گی. جی مصطفیٰ صاحب, آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کو کہ صرف سیاستدانوں کو سیاست کو کیا ٹھیک کریں گے, کچھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, یو کانٹ پک اینڈ چوز. اور سر یہ بتائیے گا, یہ جو ڈگنگ کی انہوں نے بات کی ہے کہ میں اس کو اس طرح کہوں گی کہ ہم ابھی بھی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, we're still looking to pull a rabbit out of the hat. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ریکارڈنگ کے اوپر اب ہماری امیدیں جو ہے نا وہ وابستہ ہیں کہ بس کچھ ہو جائے گا, کوئی کرشمہ دوبارہ ہوگا. جی آپ کو یاد ہوگا عارفہ کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ شروع میں آئے تھے تو ایک رگ ہو رہا تھا گیس کے ذخائر برآمد کرنے کے لیے, آف شور ڈرلنگ ہو رہی تھی. تو اس وقت بھی ایک دم سے بڑی ہوپ یہ کریٹ ہو گئی کہ جی کہ شاید یہ ایک کوئی ایسا ہمارا چھکا لگ جائے. ہماری ساری جو قوم کی اجتماعی سوچ ہے وہ اب یہی بن گئی ہے کہ بس زندگی میں ایک چھکا لگ جائے, اور چھکے کے علاوہ ہم نے محنت اور جو ڈسپلن جو قوموں کے اندر ہوتا ہے ہم نے اس سے تمام سے اپنی جان چھڑا لی ہے. اس میں میں ایک دفعہ پھر اس چیز کی طرف اشارہ کروں گا کہ سیاست جو ہے وہ معاشرے کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے. ہمارے ہاں جو پچھلے ایک بحث تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے, اور دوسرا کہ اس کے اندر جو پچھلے 30-40 سال سے ہماری ریجن کے اندر واقعات ہوتے رہے اور ان واقعات کے جس کا اسٹیٹ پیٹرنیج حاصل رہی, افغانستان کے جو معاملات تھے اس کے نتیجے میں ہم نے ریڈیکلائزیشن کو پاکستان کے اندر اتنا فروغ دیا کہ ہماری اب پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ ریڈیکلائز کافی حد تک ہو چکی ہے. آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارے یہاں کس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہماری پارلیمان ہے اس نے جو قوانین پاس کیے, ان قوانین کے اندر اس پریشر کو لیتے ہوئے انہوں نے اسی طرح کا ایک اور قانون سامنے لے کر آگے جس میں انہوں نے سزائیں جو ہیں وہ مزید بڑھائیں. تو ہم پورے معاشرے کے اندر ہم نے ایک ایسا مذہب کے نام کے اوپر ہم نے ایسی ایک بیریئر کریٹ کر دیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ اس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے. باقی دیگر اسلامی ممالک بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر اس وقت محمد بن سلمان سعودی عرب کو ایک ڈفرینٹ سائڈ پہ چلانا چاہ رہا ہے, وہ سوسائٹی ہے وہاں پہ رجت پسندی ختم کر رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں آج بھی 18 سال سے کم عمر بچی کی اگر شادی کا مسئلہ ہو تو اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتی, یہ غیر اسلامی ہے. اور جبکہ دنیا کے اندر اور سعودی عرب کے اندر تب یہ تبدیلی لائی جا چکی ہے کہ وہاں پہ 18 سال سے کم عمر کی جو بچیاں ہیں
ان کی جو شادی ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. تو ہم نے بہت کاسٹ پے کی ہے, ہم نے اپنے غلط فیصلے کر کے معاشرے کا رخ ایک جانب موڑ دیا ہے. اور یہ جو یوتھ بلج ہے, یہ نوجوان, ان کی ہم آہنگی, یہ کیا ایک اچھے ورلڈ سٹیزنز ہیں؟ کیا یہ دنیا کے اندر ان کی جو ہم آہنگی ہے باقی قوموں کے ساتھ, کیا وہ موجود ہے؟ ریسنٹلی عمران خان صاحب دیکھیں, انہوں نے استعمال کیا جو سائفر والا جو معاملہ تھا, اینٹی ویسٹ ریٹریک جو انہوں نے ایک پھیلایا, تو اس سے پھر ہمارے نوجوان کی جو سوچ تھی اس کو انہوں نے ایک بڑی ایک اور ویژن دے دیا, واپس وہی جو ایک رائٹ ونگ سوچ ہمارے ہاں ڈومیننٹ رہی ہے اس کی جانب انہوں نے موڑ دیا. تو ہمیں تو ان ساری چیزوں سے جان چھڑا کر معاشرے کو کھولنا ہے, پروگریسو بنانا ہے. جب آپ دیگر اسلامی ممالک دیکھ لیں, ٹھیک ہے کئیوں میں پولیٹیکل فریڈمز نہیں ہے, لیکن وہاں پر شخصی آزادیاں تو موجود ہیں, ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہے. تو ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ نہ پولیٹیکل فریڈمز ہیں لوگوں کے پاس اور نہ ہی ان کے پاس انڈیویجول فریڈمز رہ گئی. بالکل. تو اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ کلچرل ریفارم بھی آپ کو ایک بہت بڑی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پولیٹیکل ریفارم بھی چاہیے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ہم بات کریں گے جو معاشرے میں تبدیلی کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے, یا جو نوجوان طبقہ ہے جس کی بات کی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جس نازک موڑ پہ پاکستان اس وقت کھڑا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس وقت معاشرے کی بات کی, تو سر معاشرے میں تو آبویسلی بہت سی چیزوں کا ذکر ہوگا, بٹ سر خاص طور پہ پاکستان کی جو یہ یوتھ بلج ہے, اس کے بارے میں ہمیں اب بہت غور و فکر کرنی پڑے گی. ہم نہ تو ان کو کوئی اچھی تعلیم دے سکے ہیں, نہ ہم ان کو کوئی صحت اچھی دے سکے ہیں, نہ کوئی جس کو کہتے ہیں اپرچونٹیز ہیں امپلائمنٹ کی. تو پھر کیسے وہ معاشرہ ٹھیک ہوگا جس میں ریاست کی طرف سے تو کچھ ہم دے ہی نہیں پا رہے ان کو, سوائے مذہب کے نام پہ ریڈیکلائزیشن. آپ نے معاشرے کی بالکل صحیح بات کی. میں اگین آئی تھنک ہم معاشرے کا جو حصہ ہیں, چاہے وہ نوجوان ہو یا نہ نوجوان ہو, ہماری بھی اس میں ایک رسپانسبلٹی ہے نا. ان اے وے اگر ہم صرف ریسیپینٹ بن جائیں گے تو یہ جو بات مصطفیٰ کھوکھر بھی کر رہے تھے کہ جب آپ کی سیاست ٹوٹتی ہے, جب آپ کی معیشت ٹوٹتی ہے, تو معاشرے میں جو سگنل جاتے ہیں اور معاشرے سے جو سگنل آتے ہیں, لیکن اگر مجھے یہ یقین دلا دیا جائے کہ سارے پولیٹیشین جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, اور ساری دنیا کے پاکستان کے سارے پولیٹیشین جو ہیں مجھے یہ یقین کوئی دلا دے بڑی محنت کر کے کہ وہ جو ہیں وہ پرنسپل پہ نہیں ہے, تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو دو چار ہوتے ہیں جو پرنسپلڈ ہوتے ہیں ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے. دوسری یہ کہ مجھے بحیثیت ایک شہری اجازت مل جاتی ہے کہ اب میں بھی کرپٹ ہو جاؤں. اگر مجھے یہ آپ نے یقین دلا دیا کہ یار یہ سارے صرف اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, تو پھر میں بھی اپنا انٹرسٹ دیکھوں گا, میں لائن میں نہیں کھڑا ہوں گا. سو ان اے وے یہ جو ملیس کی جو میں بات کر رہا تھا نا, یہ معاشرے کی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنل سگنلز ہیں, جب مجھے یہ یقین دلا دیا جائے یا یقین آ جائے کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا, تو پھر میں کیوں کروں گا, میں پھر کیوں رشوت نہیں دوں گا, یا رشوت نہیں لوں گا, یا لائن نہیں توڑوں گا, یا جھوٹ نہیں بولوں گا. تو ان اے وے یہ ساری چیزیں اس طرح انٹر لنکڈ ہے. جہاں تک یہ نوجوانوں کا سوال ہے, آپ نے بالکل درست بات کی. میں نے آپ کے پروگرام پہ بھی اس پہ آج جانتی ہیں میں نے کچھ کام بھی کیا, آپ کے پروگرام پہ بھی یہ بات ہوئی ہے. ایکچولی مصطفیٰ کھوکھر ایک زمانے میں پروگرام کرتے تھے, ان کے پروگرام پہ بھی یہی جملہ میں نے بولا کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کا تعین وہ کریں گے جو آج 15 سے 29 سال کے ہیں. اچھا, اس کو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑی تعریف کر رہا ہوں, لیکن تعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا مستقبل ہو یا برا ہو, وہ وہی کریں گے. That does not mean کہ یوتھ بلج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے نوجوان ہیں تو واہ واہ ہو گئی. یوتھ بلج تو ایجپٹ میں بھی آیا تھا نا. جب ایجپٹ میں آیا تھا تو اس کا نتیجہ جو تھا وہ عرب اسپرنگ کا آغاز تھا, جس میں ایک نوجوان نے اپنے آپ کو جلا دیا. سو یہ یوتھ کے بارے میں سوچنا, اور آئی تھنک مصطفیٰ نواز کھوکھر واز ایگزیکٹلی رائٹ کہ they also have to ask themselves, we as citizens have to ask ourselves. in a way ہم نے یہ جو ہمارے جو ادارے ٹوٹے ہیں اس سے ایک المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم سب کو بہانہ مل گیا کچھ نہ کرنے کا. ان اے وے ایک ازمپشن ہو گئی ہے کہ یار یہ سب خراب بھی انہوں نے کیا اور یہ سب ٹھیک بھی یہی کریں گے.
اس میں میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں. سو میں جب کہتا ہوں کہ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے تو میں آئی وانٹ ٹو بی کلیئر, بیکاز عموماً اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یو آر گیونگ اے فری پاس. آپ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو فری پاس دے رہے ہیں, آپ سیاستدانوں کو فری پاس دے رہے ہیں, آپ بزنس مین کو فری پاس نہیں دے رہے. میں نہیں دے رہا, بالکل نہیں دے رہا, وہ بھی ہم کا حصہ ہے نا. سو جہاں ادارے فیل ہوئے ہیں یہ بھی طے کر لیں کہ ہمارا معاشرہ بھی ایک طرح سے فیل ہو رہا ہے ان اداروں کا تحفظ نہ کرنے میں, اس کول ایٹ کو ڈرنک کر لینے. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے. مصطفیٰ صاحب, آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی بات. آئی ایم گوئنگ ٹو سورٹ آف اس کے اوپر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریے گا, بٹ ساتھ میں سر سوال یہ ہے کہ کوئی اختلاف آپ میں سے کسی کے پوائنٹ سے نہیں ہے, مگر سر جو آج کل ماحول ہے ملک میں, ایک طرف تو بہت سی ہم نے چیزیں صحیح بھی جہاں کرنی ہے وہاں ایک بہت نا امیدی بھی پھیلی ہوئی ہے. سر اس کو کون دور کرے گا اور کس طرح دور کرے گا؟ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, معاشرے کی ذمہ داری ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں سب کی نا امیدی تو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, اور اس نا امیدی کی جو آپ کو ایویڈنس نظر آ رہی ہے وہ اتنی ہولناک ہے کہ جس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کہ فار ایگزامپل, اور وہ آپ کے یوتھ پر جو آپ کے پورے معاشرے کا بریک ڈاؤن یہاں پر امید کا ختم ہونا اس سے کنیکٹڈ ہے. فار ایگزامپل, اس وقت آپ کا 20 سے 25 ہزار جو نوجوان ہے وہ لیبیا میں پڑا ہوا ہے. وہ وہاں سے سمندر میڈیٹرینین کراس کر کے کسی بھی صورت یورپ پہنچنا چاہتا ہے. وہ پاکستان سے کیوں گیا ہے؟ وہ اس لیے گیا ہے کہ پاکستان میں ایک عزت دارانہ زندگی گزارنے کے جو اب مواقع ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پر آپ کی عزت نفس کو تحفظ نہیں ہے. تو یہ جو نا امیدی پھیلی ہے, اب اس نا امیدی کو دور کرنے کے لیے تو فرینکلی معاشرے کے اندر تو پھر ہیروز چاہیے ہوتے ہیں. وہ ہیروز عموماً سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جو ایک پروگرام سامنے لے کر آتے ہیں, اور اس ٹیکسوں کو توڑنے کے لیے وہ چیزیں جو گل سڑ چکی ہوتی ہیں ان کو نئے سرے سے ان کی بنیاد رکھنے کے لیے یہ سیاستدان ہی اٹھتے ہیں. چاہے وہ آپ پاکستان کے پارٹیشن سے پہلے چلے جائیں کہ جو اس وقت مسلمانوں کے جو حالات تھے وہاں پر, اور مسلم لیگ کا جو بننا, اور پھر جناح صاحب کی جو سیاست, تو وہ ایک امید ہی پیدا کی تھی انہوں نے اپنی سیاست کے ذریعے لوگوں کے اندر. ایک انہیں خواب دکھلایا تھا, اور اس خواب کے لیے ایک ڈیڈیکیشن سے کام کر کے انہوں نے وہ پورا کر کے دکھایا. لیکن امیڈیٹلی اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ جنہی لوگوں نے وہ خواب دیکھا تھا ان ساروں کو ہم نے ایبدو کر دیا. قائد کی جو بہن تھی محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ, ان کو غدار قرار دے دیا. تو یہ جو اس وقت سے ہمارا جو معاملہ شروع ہے, اس میں کسی نہ کسی کریڈیبل لیڈر کو سامنے آ کر اس کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ایک نئے سرے سے ایک نیا خواب دکھانا پڑے گا, نئی تعمیر کی بات کرنی پڑے گی. اور ایسے نہیں کہ بس ہوا میں بات کریں, کہ وہ جو آپ کے جو فنڈامنٹل کانٹرڈکشنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی تیار ہو. یہ نہیں کہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے پاور پالیٹکس کرے اور یہ بیانات دے کہ میں پچھلے 30 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتار ہوں, یا کوئی یہ کہے کہ جی میں تو کب سے فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ میرے سے بات نہیں کرتے. ہمیں اب سیریسلی ان پرابلمس کو حل کرنا پڑے گا. ریجن میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کہاں پہنچ گیا, بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا, اور پاکستان کا جو کمپیریزن ہے وہ انفارچونیٹلی اس وقت افغانستان سے کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اگر ان ساری چیزوں کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے ایک تو جو مکس پیدا ہو گیا سیاستدانوں کا اور عوام کا, پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اندر کی جو ریفارم تھی, جو ڈبیٹ کی گنجائش تھی وہ ختم کر دی. جو ایجنٹس آف چینج تھے وہاں پر خوش آمد کا سلسلہ ہے, وہاں پر لوگوں کے ایشوز کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے, وہاں پر صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنے کی سازشیں ہیں اور پاور پالیٹکس ہے. تو الٹیمیٹلی یہ جو اس کشتی کو اگر بچانا ہے تو یہ سیاستدانوں نے ہی بچانا ہے. اب لیٹس ہوپ کہ ان کے اندر عقل آئے اور وہ ایک ایسا قابل عمل پروگرام لوگوں کے ایشوز سے ریلیٹڈ لے کر سامنے آئے, یا کوئی نئی جماعت آئے. یہ موجودہ جماعتیں تو مجھے بہت حد تک ناکام ہوئی نظر آتی ہیں. تو اسی صورت میں ہوپ ریسٹور ہوگی, ادروائز تو بہت مشکل نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, سر آپ یہاں کچھ کہنا چاہیں گے ان کنکلوژن؟ میرے خیال میں جی اگر بچانا ہے تو ہم سب نے بچانا ہے, اور نوجوانوں نے بھی بچانا ہے, اور جن کی سٹیک یہ ہے کہ اگر نہیں بچے تو سب سے زیادہ تکلیف تو انہیں کی ہوگی نا.
आई थिंक हीरोज वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल में हीरोज हर जगह से आते हैं. जिस दिन जो हम मोटिवेशन की बात करते हैं ना, कि और फिर हम कहानियां अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं कि ये पाकिस्तानी इस जगह गया है, इसने बड़े कारनामे किए. जब कहानी ये बनेगी कि मेरा हमसाये का जो बेटा है या बेटी जो है उसने तालीम हासिल की और उसको कामयाबी हुई, तब तालीम की वक़्त आएगी. जब हीरो वो होगा कि मेरे मोहल्ले में किसी ने, मैंने देखा कि वो ईमानदारी से गया और वो सक्सेस पाई. मैं जो सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ नाराबाजी की बात नहीं है. आई 100% एग्री कि इसमें सियासत का भी हिस्सा है, इसमें मईशत का भी हिस्सा है, लेकिन इसमें मुआशरे का भी हिस्सा है कि इन अ वे हमें अपनी कहानियां चेंज करनी होंगी. कहानियां चेंज का मतलब ये नहीं कि झूठ बोलेंगे, लेकिन जो कहानियां हम बंद कमरे में अपने आप को सुनाते हैं, उनको हमें तब्दील करना होगा, जिसको हम व्हाट वी लुक अप टू, उन कहानियों को चेंज करना होगा. और स्लोगन से निकल के, आई एग्री 100%, स्लोगन से निकल के अमल की तरफ जाना होगा. माई ओनली पॉइंट इज कि लेट अस सेलिब्रेट ऑल्सो स्मॉल स्टेप्स. इन अ वे वो जो हम सोच रहे हैं कि एक गुर लगेगा, एक दाव लगेगा, एक सिल्वर बुलेट आएगा, वो नहीं आने लगा. सो द क्वेश्चन इज कि क्या बहुत सी ऐसी छोटी चीजें हैं जो हो सकती हैं, जो हमें नज करती हैं उस तरफ, जिस तरह हम नज हुए हैं गड़े की तरफ, एक खाई की तरफ. बिल्कुल सही सर. तो वही स्मॉल स्टेप्स हमें नज करेंगे किसी दूसरी तरफ. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने मार्ग निकाला. नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही. वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम.